अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर है और बड़ी ख़बर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाडा ने जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको मद्देनज़र रखते हुए अज़ खुद नोटिस ले लिया है। सेनेटर फैसल वाडा ने ये कहा था कि अगर तुम हमारी पगड़ियाँ उछालोगे तो हम तुम्हें फ़ुटबॉल बना देंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये शिकवा भी किया था कि राइट टू नो एक्ट के तहत उन्होंने ख़त लिख रखा है जिसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। उसका जवाब नहीं आया। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उस ख़त का जवाब दे दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे नोटिस ले लिया है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, एक बढ़ती हुई महाजराई नज़र आती है हुकूमत और अदलिया के बीच। अब क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है या मामला कोई और है? आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ही दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो नैब तरमीमी केस था जिसके दरख्वास्त गुजार बानी PTI हैं उस पर समाअत हुई और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI को आज वीडियो लिंक पर लिया गया। वीडियो लिंक पर वो तकरीबन 3 घंटे मौजूद रहे, लेकिन आज उनसे उनकी राय और दलाइल जो हैं वो तलब नहीं किए गए। अब अगली समाअत पर फिर उनकी जो पेशी है उसको यकीनी बनाने का कहा गया है। बहरहाल ये मामला अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई हैं। इस वक्त महाजराई एक चल रही है। अली अमीन गंडापुर एक मुनफरिद और बहुत अजीब अंदाज़े सियासत अपनाए हुए हैं। वफाक में कब्ज़े के बाद, गवर्नर हाउस में कब्ज़े के बाद उन्होंने जो पेस्को है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है पार की, उस पर भी कब्ज़े का ऐलान किया था। लेकिन आज इसी सिलसिले में पेस्को के चीफ़ एग्जीक्यूटिव के साथ उनकी मुलाकात हुई है। लोड शेडिंग से मुतालिक मैकेनिज़्म बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। 14 घंटे लोड शेडिंग करने का, KPK में 14 घंटे की लोड शेडिंग से मुतालिक बात की गई है और शेड्यूल बनाने का कहा गया है। अब ये महाजराई किधर को जाएगी, अली अमीन गंडापुर का ये अंदाज़े सियासत क्या है, इस पर भी कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। कौमी असम्बली में आज तल्ख़ कलामी हुई। तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल साहिबा के दरमियान मामला स्पीकर तक पहुंचा, फिर बात माफ़ी तलाफ़ी तक पहुंची। लेकिन ये तल्ख़ कलामी जो है वो इस बात को अयां करती है कि ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस में माहौल इन गर्मियों में भी गर्म ही रहेगा। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई, ये यकीनी तौर पे एक कलीदी नुक्ता है। तमाम मामलात पे हम बात करें। सबसे पहले जो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर अज़ खुद नोटिस लिया गया है। आप समझते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंसिडर करना ज़रूरी था और इस पर नोटिस लेना लाजमी था, और अब इसके बाद क्या हो सकता है? फैसल वाडा साहब तो एक मरतबा पहले भी एक अदालती फ़ैसले की नज़र हुए, उसके बाद अब वो सेनेटर बन के आ गए। देखें, फैसल वाडा साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अजीब व गरीब मामला था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस ख़त के बाद आई जो बाबर सत्तार साहब ने लिखा अपने चीफ़ को कि जी फिर मुझे अप्रोच किया गया है और एक केस से पीछे हटने को कहा गया है, जिसकी वजाहत अटार्नी जनरल साहब ने भी कर दी, वज़ीर इत्तलात ने भी कर दी और वज़ीर कानून ने भी कर दी। लेकिन वाडा साहब अपने मिजाज के मुताबिक आए, खूब कर्ज़े बरसे और यहाँ तक कह दिया कि आप पगड़ियाँ उछालेंगे तो हम आपकी पगड़ियों को फ़ुटबॉल बना देंगे। अब समझ नहीं आती कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी अगर वो 15 दिन में नहीं मिली तो 16वें दिन में मिल जाती। उस पर इतनी धुआंधार, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही मिली, एक दिन बाद भी मिल जाती, 4 दिन बाद भी मिल जाती, कोई ऐसी थी। अब इसमें जो इशू उन्होंने बनाया है वो ग्रीन कार्ड को बनाया है कि एक जज के पास ग्रीन कार्ड है। वो ये कहते हैं कि जब अवामी नुमाइंदों पर ये पाबंदी है कि वो डुअल नेशनल नहीं हो सकते, दोहरी शरीयत नहीं रख सकते, तो फिर जजों के पास अगर ग्रीन कार्ड है तो वो कैसे जायज़ हो गया। ये उनका बुनियादी सवाल था जो इन्होंने हमला किया, कहना चाहिए। जब पहली बात तो क्या है, ये पूछना पड़ेगा कि ये ग्रीन कार्ड क्या नेशनैलिटी होती है या एक परमानेंट वीज़ा है, यानी इनडेफिनेट पीरियड के रहने के एक सहूलत है। जिस तरह UK में ILR उसको ग़ालिबन कहते हैं कि आप रह सकते हैं अगर वो आपको मिल जाए, लेकिन अब नेशनल नहीं होते। नेशनलिटी उसके बाद की और सूरत है। आप उसको फिर आपको वहाँ का नेशनल होने के बाद आपको पहला जो पासपोर्ट है वो भी सरेंडर करना पड़ता है।
یو کے ساتھ تو ہمارا چونکہ ڈوئل نیشنل کا معاہدہ ہے اور لیکن امریکہ کے ساتھ شاید ایسا نہیں ہے اور کئی اور ممالک کے ساتھ وہاں ہمیں اپنی جو پہلی شریعت ہے وہ ترک کرنی پڑتی ہے. یہ پابندی اس پر پابندی کا ایک پس منظر ہے. جب 1971 میں بنگلہ دیش الگ ہوا تو اس وقت ہمارا آئین بنا اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم دولت مشترکہ سے نکل گئے تھے. دولت مشترکہ سے نکلنے کے بعد ہمارے جو شہری وہاں موجود تھے یو کے میں یا یو کے جو الائز ہیں وہاں، کیا وہ پاکستانی شہری رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو ہم نے اپنے آئین میں رکھا کہ وہ ڈوئل نیشنلٹی ہو سکتی ہے، ایک آدمی بیک وقت یو کے کا اور پاکستان کا شہری ہو سکتا ہے. اور یہ کامن ویلتھ کنٹریز بہت سے ان کا ہاں دولت مشترکہ کا معاملہ تھا، ہم نکل گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ جو عوامی نمائندہ ہوگا وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہوگا. لیکن ارشاد صاحب یہاں دیکھیں ایک ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ جو گرین کارڈ آپ ہولڈ کرتے ہیں امریکہ کا تو اس میں ایک اوتھ آف ایلیجنس ہوتا ہے. نہیں گرین کارڈ میں میرا نہیں خیال. نہیں، اوتھ آف ایلیجنس گرین کارڈ میں بھی ہے اور اس کا وہ باضابطہ ایک حلف ہے اور وہ حلف یہ کہتا ہے اگر آپ کہتے ہیں نہیں اب یہ پہلے چیک کریں نا، گرین کارڈ میں ایسا حلف نہیں ہے کیونکہ حلف جب آپ اٹھا لیں گے تو آپ کو پہلی نیشنلٹی جو ہے نا. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں، جو میری انفارمیشن کے مطابق جو میں نے اس کو چیک کیا اس کے مطابق جو ہے وہ اوتھ آف ایلیجنس ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بالکل اور مکمل طور پر کسی بھی غیر ملکی شہزادے طاقتور ریاست یا خود مختاری سے وفاداری کو ترک کرتا ہوں جس کا میں اب تک ایک موضوع یا شہری رہا ہوں اور میں اس کی حمایت کروں گا اور ریاست متحدہ امریکہ کے آئین اور قوانین کا دفاع کروں گا. ٹھیک ہے، مان لیا. ٹھیک ہے. اب آپ کے آئین نے سوائے عوامی نمائندے کے کسی کو یہ پابند نہیں کیا کہ وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتا. اس وقت یہ بیوروکریٹ سے متعلق ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا. ہاں کہا تھا، لیکن عملاً تو ہمارے اس وقت بہت زیادہ ہائر رینک کے بیوروکریٹس جو ہیں وہ کینیڈا کے شہری ہیں. یہ تو آپ کے علم میں ہے. اچھا ہمارا کینیڈا کے ساتھ تو ڈوئل نیشنلٹی کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا سال 2 سال پہلے ایک لسٹ بھی آئی تھی اس حوالے سے. سفارت خانوں میں جاتے ہیں وہاں پہ سفارتکاروں کے پاس نوکری پہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ نیشنلٹی لے لیتے ہیں. بالکل ایسے. یا تو آپ ایک عوامی نمائندے ہیں، آپ تحریک پیش کریں سینٹ میں کہ جناب یہ ڈوئل نیشنلٹی ختم کی جائے. کوئی بھی شخص جو سرکاری ملازمت پہ ہے، خواہ وہ جج ہے، خواہ وہ بیوروکریٹ ہے، خواہ وہ پولیس افسر ہے، خواہ وہ کسی اور ادارے کا ملازم ہے، وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا. پاکستان کی شہریت جب اس نے کسی اور ملک کی شہریت حاصل کر لی ہے، پاکستان کی شہریت بھی ختم ہوگی، پاکستان کی ملازمت بھی ختم ہوگی، پاکستان کی مراعات بھی ختم ہوگی. یہ قانون بنا لیں، آئین میں ترمیم کر دیں. لیکن جب تک یہ چیز آپ نے سہولت دی ہوئی ہے پھر اس پر کوسچن نہیں کر سکتے. پھر آپ ڈیبیٹ اسمبلی میں یا سینٹ میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ برقرار رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے. یہی کوسچن ووٹرز کے لیے بھی اور وہ ان کے لیے یہی ہے کہ یہ طے ہو جانا چاہیے کہ وفاداری کی ڈیفینیشن کیا ہے. لیکن اگر یہ قانون بھی موجود ہے، یہ سہولت بھی موجود ہے اور آپ کسی ایک شخص کو اس وقت نشانہ بناتے ہیں جب وہ کوئی فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف دیتا ہے یا وہ شکایت کرتا ہے کہ میں دباؤ کا شکار ہوں، تو یہ صاف بدنیتی ہے اور یہ ملائن کرنے کی، بدنام کرنے کی، اگلے شخص کو اس کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش ہے. اس کے علاوہ اس کو نہیں کہا. اور کل صرف واوڈا صاحب اکیلے نہیں تھے، کامران ٹیسوری صاحب نے بھی اسی حوالے سے پریس کانفرنس کی. اس کے بعد عطا اللہ طاہر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. آج مصطفیٰ کمال صاحب نظر آ رہے تھے، وہ بھی یہی ایشو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. بھائی آپ تو حصہ ہیں پارلیمنٹ کا، آپ لوگ شکایتیں کیوں کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں. دوسری طرف آتے ہیں، بڑی اوپنلی بات ہے. جو آج نوٹس لیا گیا ہے، میرا خیال ہے اس میں یہ سارے سوالات اٹھیں گے جی اور یہ طے ہوگا ایک طرف سے. جی بالکل ٹھیک ہے. تیمور جھگڑا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ جھگڑا صاحب آپ کے وقت کا. جھگڑا صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب چیف ایگزیکٹیو ہیں کے پی کے. کبھی کہتے ہیں وفاق پہ قبضہ کر لیں گے، کبھی کہتے ہیں گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے، کل کہہ دیا پیسکو پہ قبضہ کر لیں گے. یہ کیا انداز سیاست ہے؟
میرے خیال میں جی انداز سیاست تو جو ٹیمپریچرز ہیں وہ کول ڈاؤن ہونے چاہیے، لیکن میں آپ کو خیبر پختونخوا اور وفاق کا مسئلہ بتا دوں جی۔ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے تو جو خیبر پختونخوا کے ریسورسز ہیں اس میں سے جو NHP لینے کے لیے ہم نے ایک فارمولا لیا تھا جس کے تحت وہ بھی بڑی مشکل سے ہمیں 3 سال میں 110 ارب روپے ملے تھے، وہ 2 سال میں 9.8 ارب روپے ملے ہیں۔ چلے میں I'll be precise، جب ہم نے مانگا فیڈرل حکومت سے معاہدے کے تحت، میں نے خط لکھا اور کہا کہ جی جب ہمیں IMF کا سرپلس چھوڑنا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ اگر آپ ہمیں ہمارے پیسے نہیں دیں گے تو ہم سرپلس نہیں چھوڑ سکیں گے۔ مجھے غدار کہا گیا، رائٹ؟ وہ جو آڈیو لیک ہے وہ آپ کو یاد ہوگی جی۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کو تو چھوڑیں، 2 سال میں کسی صوبے نے 1 روپے سرپلس نہیں چھوڑا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 3 فائنانس منسٹرز بدلنے کے باوجود آج IMF کو وفاقی حکومت پہ یا ہماری بیوروکریسی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں جو ہوا اس کی ایکچول بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ مجھے اس وقت یاد ہے دسمبر 2022 میں خیبر پختونخوا کے ساتھ پنجاب، آزاد کشمیر اور GB کی گورنمنٹس چاروں نے ایک ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ وفاق اپنے سرپلسز کے لیے ہماری پیسے نہیں دیں گے۔ جب حالات اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ ریاکشنری ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ قبضہ کرنا کیا سیاست ہے جھگڑا صاحب؟ یہ میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا کہ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ اس کو میں اس لینگویج کو میں شاید سپورٹ نہیں کر سکتا، کنڈیم کرتے ہیں آپ؟ لیکن یہ مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بات سن لیں نا، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ تو اگر وہ لینگویج پہ آپ کو اعتراض ہے تو پھر ہمیں کئی پروگرامز وفاق کے اس رویے پہ بھی کرنے چاہیے جس کی وجہ سے کشمیر میں حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان میں 20 سال سے حالات یہی ہے، جس کی ایک بنیادی سوال میں اٹھاتا ہوں۔ اسلام آباد میں بل دیتا ہوں، مجھے 24 گھنٹے کی بجلی ملتی ہے۔ پشاور میں بل دیتا ہوں، فل بل دیتا ہوں، آپ مجھے ان کی سزا دیتے ہیں جو بل نہیں دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ پاکستان اسلام آباد اور لاہور اور 1-2 شہروں کے علاوہ کہیں اور ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ میں بھی اسلام آباد میں پھر گھر لوں گا۔ ہر بندہ جو ہے وہ انہی 2-3 شہروں کے اراؤنڈ جو ہے وہ چنے گا۔ پاکستان کی بیلنسز ہیں، وہ بیلنسز کبھی صحیح طریقے سے ایکسپریس ہو جاتی ہیں، کبھی غلط طریقے سے ایکسپریس ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو فکس کرنا ہے اگر پاکستان کو فکس کرنا ہے۔ اسلام آباد کی تو آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہوگی، لیکن لاہور میں تو بدترین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور لاہور کے لوگوں کی بھی وہی شکایت ہیں جو پشاور کے یا KP کے لوگوں کی ہے کہ یہاں بل پورے لیے جاتے ہیں۔ لاہور ان ریجنز میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ ریکوری ریٹ ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ یہاں بھی بدترین قسم کی ہوتی ہے۔ اچھا، آج میٹنگ ہو گئی پیسکو چیف سے جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی، تو اب آپ کیا طے پایا ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور وفاق سے کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ OS لغاری صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو مل بیٹھ کے معاملات طے کرنے کا معاملات طے کرنے کی بات کی تھی، لیکن گنڈاپور صاحب جو ہیں دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ دیکھیں، معاملات مل بیٹھ کے ہی طے کرنے کا، ایون اگر ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے، قانوناً نہیں مانتے، بجلی جیسے معاملے پہ حالات مل بیٹھ کے ہی طے کرنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اور اچھا ہے کہ آج میٹنگ ہو گئی۔ اب میں تو obviously گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک پریڈکشن دے دوں گا۔ میٹنگ میں وعدے ہو گئے ہوں گے، جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنی کے حالات ہیں جنرلی، مشکل ہے کہ جو کمٹمنٹس ہوئی ہو ان پہ عمل درآمد ہو۔ اس معاملے پہ میں نے 3-4 سال کام کیا جب میں فائنانس منسٹر تھا، اور 3-4 چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ پہلی تو میرے خیال میں صاف بات کر لیں
आउट कम यही है कि इन डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर दें। ठीक, लेकिन प्राइवेटाइज करने के लिए आपको जो है अवाम को अगर लॉन्ग टर्म रिलीफ देना है तो वो निज़ाम तब भी ठीक करना है। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर के बाहर और पेशावर के बहुत इलाकों में अब तो दिन में 1-2 घंटे की बिजली मिलती है, क्योंकि वो डीमीटराइजेशन हो चुकी है। अब उस मामले को हल करने के लिए बड़ी एफर्ट चाहिए। वफाकी हुकूमत को जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू राइट ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की। किसी से उन्होंने बिल लिया है, झगड़ा साहब एक जानिब देखें, झगड़ा साहब बात ये है, मैं सीरियस, एनएफसी में आप क्लेम करते हैं, कर लें, एनएफसी में आप क्लेम करते हैं कि ये प्रोविंस के रिसीवेबल्स हैं जो फेडरेशन ने देने। फेडरेशन ये क्लेम करती है कि ये केपीके की तरफ से रिसीवेबल्स हैं। अब पेस्को की बात करें तो 33,500 अरब रुपए बनते हैं जो अभी रिसीवेबल्स हैं। तो क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, आप समझते हैं कि इनको अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इनको प्रोविंशियलाइज कर दिया जाए तो वो भी एक ऑप्शन मौजूद है, या अगर छोड़ने हैं, फेडरेशन ने छोड़ने हैं तो फिर प्रोविंशियलाइज हो नहीं सकते, क्योंकि जो ये गंद यहाँ पे जमा किया गया है, प्रोविंशियलाइज आप करेंगे तो आपको 250-300 अरब रुपए का पैकेज देना पड़ेगा। और अगर मैं होता, क्योंकि 3-4 साल लगेंगे इसको ठीक करने में, तब भी हाल प्राइवेटाइजेशन है। मसला हमारी ब्यूरोक्रेसी का है। जिसकी नौकरी पक्की हो जाती है वो तो ये समझता है कि अब नौकरी पक्की हो गई है तो इसके बाद काम नहीं करना ना, वो वफाकी हुकूमत में हो या सूबाई हुकूमत में हो। ठीक, तो प्रोविंशियलाइज करने से मसला हल नहीं होगा। पेस्को का वही मसला है जो पीआईए का है, पेस्को का वही मसला है जो रेलवेज का है, पेस्को का वही मसला है जो पाकिस्तान स्टील का है। फर्क ये है कि पंजाब में आपकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी जितनी डिमांड है उस जितनी बिजली अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के बाहर तो तकरीबन बिजली अवेलेबल नहीं है, तो लाइन कैरियंग कैपेसिटी 1.9 गीगावाट है, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो 3.5 गीगावाट है। ठीक है, तो वो तो आपको ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर सब बिल भी दें आप, तब भी जो है वो लोड शेडिंग के बगैर और 10-12 घंटे की लोड शेडिंग के बगैर वो निज़ाम नहीं चला सकते। तो ये किस किस्म का निज़ाम है? टेस्को की बात करते हैं, कबायली अजला के निज़ाम की बात करते हैं, उंगली खैबर पख्तूनख्वा पे उठती है। ये मुझे बता दें, 70 साल ये कबायली अजला वफाक की जिम्मेदारी रहे। तो अगर वफाक इतना काबिल है और सूबे में इतनी नाअहली है तो फाटा में तो जो है वो जन्नत होनी चाहिए थी ना। वहां पे जो इंतशार होता है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वफाक तो संभालना जानता है। अब ये मैं पार्टीज की भी बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि नाअहली या इशू सूबे या वफाक के नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशंस पेस्को की तरह इतने कमजोर हो गए हैं और हमारी विल टू फिक्स प्रॉब्लम्स इतनी कम है कि दिस इज नॉट इजी। अच्छा, ये जगह साहब ये फरमाएं कि ये तो हो गया विफाक और सूबे के दरमियान एक मामलात हैं जो मिल बैठ कर तय करने चाहिए। अब वज़ीर आला साहब ये बयान देते हैं कि गवर्नर हाउस की एक एनेक्सी में मैं महदूद कर दूंगा गवर्नर को, और उसके बाद केपीके हाउस जो इस्लामाबाद का है वहाँ उसकी एनेक्सी पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, या कहा जाता है कि वहाँ वो दाखिल ही नहीं हो सकते। ये लैंग्वेज क्या है, क्या कसूर है गवर्नर का? इसलिए कि वो आपकी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता और पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक़ है। देखिए, मेरी ये राय होगी कि इन बातों से हम आगे बढ़े, और दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स हैं। गवर्नर साहब को मेरी ये तजवीज़ होगी कि एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरेशन आप ही 100-200 अरब रुपए का हक जो है वो वफाक से ले आए। हम तनकीद करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। इससे बेहतर क्या चीज है? क्योंकि उन्होंने तो ऑफर किया है, उन्होंने ऑफर किया है झगड़ा साहब के मिल के चलते हैं, वफाक से अपना हक लेते हैं, आप आए खाना खाएं, हमारे साथ बैठें। खाने की दावत के बाद अगले दिन केपीके हाउस इस्लामाबाद से गवर्नर का ब्लॉक ही खत्म कर दिया। खाना खा लेंगे, मैं तो आपको एडवोकेट कर रहा हूँ कि आगे जाने का रास्ता इनको आपस में निकालना चाहिए। रिश्तेदार भी हैं और बिल्कुल वो पॉलिटिकल जो हीट है वो हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली इन ट्रेडिशन से हमें आगे जाना चाहिए।
کل وہ سمجھائیں نا گنڈاپور صاحب کو، جھگڑا صاحب، جھگڑا صاحب گنڈاپور صاحب کو گالیاں سمجھائیں. پڑی. دیکھیں بہت لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. میں تو جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہوں اس ماحول میں ریشنل اور سین بات کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جو کرتا ہے اس کو آپ فارم 45 فارم 47 کے تھرو الیکشن ہرا دیتے ہیں. تو یہ تو آپ داد دیں کہ ابھی بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سب کو. نہیں تو آپ جو الیکشن ہارے ہیں تو یہ اس طرح کی ریشنل باتوں کی وجہ سے ہارے ہیں، یہ ہرائے گئے ہیں کس کی وجہ سے؟ یہی یار ہمیں یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ ہمارے اوپر ریڈ لائن ہے، ہم کسی سے بات نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ ٹرمز پہ نہیں آتے. تو باقی مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ میرے 25,000 ووٹ تھے، جس کو جتوایا گیا اس کے 1600 ووٹس ہیں. تو یہ حساب جو ہے میں نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا ہے، اور اللہ کرے کہ نہ کبھی دیکھنا پڑے. صحیح ہے. لیکن جھگڑا صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب شروع میں یہ لگا کہ وہ بڑا پولائٹ چلیں گے، وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ بھی کچھ اطلاعات آئیں کہ جب ان کی اڈیالہ میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ ایگریسو ہو جاؤ، اور ان کا ایگریشن جو ہے وہ اب اتنا بڑھ گیا کہ وہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتے ہیں، بس قبضہ کر لوں گا قبضہ کر لوں گا. تو آپ کی جماعت، آپ کی کور کمیٹی، آپ کی پولیٹیکل پارٹی، کیا اس میں یہ سب باتیں ڈسکس نہیں ہوتی؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک بات تھی کل ان کی سٹیٹمنٹ کی، تو آج پیسکو پہ قبضہ تو نہیں کیا نا. آج تو انہوں نے میٹنگ کی ویژول شاید آپ نے بھی دیکھ لی، دکھا سکتے ہیں آپ. تو شاید جو ہے وہ ہمارے نظام میں اٹینشن ہی ایسے ملتا ہے. لیکن مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ کیسا نظام ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو. اگر ہم یہ کشمیر کا مسئلہ لے لیں، یہی کام وفاق جو ہے وہ پہلے کر سکتی تھی. بعد میں کہے گی فلانا سوشل میڈیا پہ کیوں اٹھا رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کیوں اٹھا رہا ہے. when the fire hasn't exploded تو اس وقت آپ کیوں نہیں حل ڈھونڈتے؟ قبائلی اضلاع کے ساتھ یہ ہوا، اگر 2018 کے بجائے 20-25 سال پہلے یہ انضمام ہو جاتا. صحیح. جھگڑا صاحب شکریہ آپ کا، آپ اپنا موقف دے رہے تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. طارق بشیر چیمہ صاحب اور زرتاج گل صاحبہ آج مسئلہ بہاولپور پہ الجھ پڑے. خیر بعد میں معافی تلافی ہو گئی، لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس لیے دکھ ہوتا ہے ارشاد صاحب کہ بہاولپور ایک ریاست اور ایک کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک عظیم شجرے کی ملکیت ہے، اور اب وہ ایک طنز بن گئی. نہیں، بہاولپور تو طنز نہیں بنا. بہاولپور یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا، نہیں اور بھی تو بڑے واقعات ہیں بہاولپور سے ریلیٹڈ اور بھی تو واقعات ہیں. ہاں ہیں، مطلب بہاولپور کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور عباسی خاندان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا. ہاں، عباسی خاندان کے کمزوریاں اپنی جگہ پہ موجودہ لوگوں کی. ہاں، میں اسی بہاولپور کے عباسی خاندان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دور میں وہ حکومت کرتے تھے. اب ان کی حالت بیچاروں کی یہ ہے کہ وہ ٹکٹ کے لیے کبھی نواز شریف صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، کبھی زرداری کے سامنے اور کبھی عمران خان کے سامنے. تو یہ تو ایک ہے نا. اور کیا لیگیسی تھی، کیا ورثہ تھا، اور کیا حالت ویژن تھا سب سے بڑی بات. اور نواب صاحب بہاولپور کا تو آپ کو علم ہی ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے یا اسمبلیاں ہیں، اس کا ایک پوری دنیا میں بدمزگی ہوتی ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن مثالیں بھی ہم دیتے ہیں، جاپان میں یہ ہو گیا، یو کے میں یہ ہو گیا، فلاں. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم معاشرہ ہے جہاں کی اپنی تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی روایات ہیں، اور جہاں تو تکار جو ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ. خواتین کو بھی، میں اس بات کے حق پہ نہیں ہوں کہ خواتین کو خاتون ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ جو مرضی
کہتی رہے اور مرد بیچارہ جو ہے وہ سنتا رہے. خواتین کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جب وہ لوگ انہوں نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے اسمبلی میں تو اپنی عزت اور وقار کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کی عزت اور وقار کا بھی خیال رکھیں. اور مردوں کو بھی یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ایک انسان خاتون سے مخاطب ہیں, ایک خاتون سے مخاطب ہیں اور رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. عوامی نمائندے ہیں آپ روڈ ماڈل ہیں اپنے حلقے کے عوام کے. اگر آپ بدتمیزی, بد تہذیبی, تو تکار, گالم گلوچ, اس طرح کی باتیں, نازیبا الفاظ کا استعمال کریں گے تو یہ آپ اپنے حلقے کے عوام کی بھی حق تلفی کر رہے ہیں اور اپنی جو خاندان اور اپنے بارے میں بھی ایک برا تاثر قائم کر رہے ہیں کہ یہ کوئی تربیت درست نہیں ہوئی. اب اس موقع پر مثال کے طور پر ہم مان لیں کہ اس نے کوئی نازیبا بات کی ہوگی تو آپ سپیکر کو مخاطب کریں اور ان سے کہیں کہ جی الفاظ بھی اسپینڈ کریں اور اس کے بعد ان سے بھی کہیں کہ وہ معذرت کریں. آپ ڈائریکٹ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں. اور پھر اتنا نہیں ہوا, پھر ان کے وہ پہنچ گئے ڈیسک پہ, بینچ پہ پہنچ گئے اور معلوم نہیں اب وہاں جب پہنچے ہیں اگر رفیع اللہ صاحب نے تو انہوں نے چھڑوایا باقاعدہ, وہ باہر لے گئے طارق بشیر ان کو لے کر گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک لحاظ سے حملہ آور ہوئے خاتون پر. نہیں ہوا یہ ارشاد صاحب اس میں کہ جب یہ اگریسو ہوئے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اٹھے, وہ ان کی طرف بڑھے, یہ ان کی طرف بڑھے. ان دا مین وائل پیپلز پارٹی کے اگر نہیں یہ ان کی جو بات انہوں نے کی ہے یہ ان کے ڈیسک پہ جا کے کی ہے, وہاں کی ہے, وہاں سے مائک پہ بھی کی ہے انہوں نے, مائک پہ بھی کی ہے, لیکن وہ اس کے بعد ہو گئے. ہاں بالکل اس کا جانے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کوئی حملہ خدا نہ خاصہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نیت یہ نہ بھی ہو, ویسے ہی آپ کچھ کہنے کے ہوں, لیکن سمجھا تو یہی جائے گا کہ آپ اپنی نشست چھوڑ کے جب ایک دوسرے خاتون ممبر کی نشست پہ جاتے ہیں تو اس کا صاف مطلب ہی نکلتا ہے. لیکن اچھا ہوا کہ یا صادق صاحب نے یہ معاملہ رفع دفع کرایا. شیلا رضا صاحبہ کو بھی کریڈٹ دیں, انہوں نے بھی بڑی مشکل سے اس چیز کو ٹیکل کیا, لیکن وہ ایکسپیرینس رہے تو obviously. اور اس کے بعد انہوں نے بہرحال معذرت کر لی اور انہوں نے معذرت قبول بھی کی. لیکن یہ آئندہ کے لیے جو خاص طور پر دیکھیں, سرکاری آپ بینچوں پہ بیٹھے ہیں, حکومت کا آپ حصہ ہیں, حکمران اتحاد کا حصہ ہے نا طارق بشیر چیمہ صاحب. وزیر تو بنتے بنتے وہ رہ گئے. اگر صالح صاحب ایم این اے نہ ہوتے تو انہوں نے وزیر بن جانا تھا. پہلے مطالبہ بھی تھا تو پہلے بھی وزیر آپ رہ چکے ہیں. پھر یہ گفتگو جو کر رہے تھے اپنے سابقہ جماعت کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کوئی بات کر دی ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ اسمبلی کا, ہماری اسمبلی کا یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے. اور خواتین ممبرز وہاں اس لیے نہیں آتی کہ ان کی بے عزتی کی جائے یا ان کے بارے میں کوئی لغو جملے بازی ہو. آئندہ کے لیے اسپیکر صاحب کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. جو پارلیمانی لیڈر ہیں, جو ہر پارٹی کے چیف وپ ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ارکان کی وہ تربیت بھی کریں. پی ٹی آئی نے پارلیمانی کردار ادا کیا, وہ اسپیکر کے پاس پہنچ گئے, ان کے سامنے شکوے کیے. ایون زرتاج صاحبہ میرے خیال شاید وہ آبدیدہ بھی ہوئیں, لیکن اسپیکر صاحب نے معاملے کو, یا صادق صاحب نے رفع دفع کروایا, پھر عمر ایوب صاحب نے شکریہ ادا کیا. اس ماحول کو انکریجمنٹ کرنا چاہیے. شاہ خاور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہ ناز قانون دان ہیں, منصب منصفی پہ بھی فائز رہے ہیں. شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ خاور صاحب, از خود نوٹس لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, جو فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانون کے ایک منجھے ہوئے قانون دان کے طور پہ یہ اب سلسلہ کس طرف جائے گا, اور یہ پریس کانفرنس کیا واقعتاً ڈائریکٹلی عدلیہ کو ہٹ کر رہی تھی؟ جی دیکھیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سیریس جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی کل کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی. اور آج جب میں خود بھی بینچ نمبر 1 سپریم کورٹ میں موجود تھا نیب ترامیم کے کیس کے حوالے سے, تو پھر اس پہ جب یہ سماعت ختم ہو رہی تھی تو اس پہ جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا اور اس کی نشاندہی کی اس پریس کانفرنس کی, جس پہ انہوں نے بھی کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. تو اس کے بعد فوری طور پہ ایک فیصلہ ہوا کہ اس پہ
जो है अज खुद नोटिस लिया जाए। तो तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो इशू हो चुका है और कल के लिए मुकर्रर हो चुका है, उसके लिए बेंच भी बन गया है। तो अब जो फैसल वावड़ा साहब हैं उनकी तरफ से भी अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो तो बिल्कुल वो उनको अंदिया उन्होंने यही दिया है कि वो पेश होंगे और उसको फोर्सफुली जो है वो कंटेस्ट भी करेंगे। तो इससे काफ़ी मैं समझता हूँ कि जो एक माहौल है उसमें ज़्यादा तलखी और उस तरह के इम्कानात मौजूद हैं। तो अब देखना है कि कल जब ये समाअत होती है तो ये किस रुख पे ये मामला जाता है। अच्छा शाह खावर साहब, एक तरफ तो हमारी अदलिया और जज साहबान ये अब तासुर देते हैं कि हम बहुत लिबरल हैं और हमें किसी की परवाह नहीं है, कोई बात अगर हमारे फ़ैसलों पर या हम पर करता है, तनकीद करता है तो कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ एक सवाल उठाया फैसल वावड़ा साहब ने उनकी शहरियत पर, एक जज साहब की शहरियत पर, और उन्होंने कहा कि जी मैंने ख़त लिखा था, 15 दिन हो गए, मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया गया। उस पर तौहीन अदालत का या आज खुद नोटिस ले लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक भी तौहीन अदालत का वही तस्वुर कार फरमाया है जो पहले था और अदालतें कोई लिबरल नहीं है ज़्यादा। जी देखिए, तौहीन अदालत के कानून के और उसका जो उसमें अमल दरामद है उसमें तो काफ़ी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और उसमें ख़ास तौर पे अक्सर अदालतें जो हैं वो इसको सरफ नज़र करती हैं। अगर किसी पे पर्सनल क्रिटिसिज्म हो या किसी पे तनकीद की जाए जज की ज़ात के ऊपर, तो नॉर्मली अगर वो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन जाए भी तो वो कहते हैं कि चले हम इसको दरगुजर कर सकते हैं। तो लेकिन ये मामला जो है ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद इसका नोटिस लिया है। एक तो अज खुद नोटिस होता है 184(3) के तहत जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के, लेकिन मुझे लगता है ये है कि जो आइन का जो शिक है और जो कानून इस वक्त राइज है, क्योंकि आर्टिकल 204 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये इख्तियार हासिल है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी के खिलाफ कर सकते हैं और वो करते कानून के मुताबिक है। और इस वक्त जो मुरवज कानून है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 5 of 2003 है। उसमें जो अज खुद किसी भी अदालत को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी तौहीन अदालत का अज खुद नोटिस ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अज खुद नोटिस लिया गया है आर्टिकल 204 रेड विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत लिया गया है। तो इस पर भी पूरा प्रोसीजर है, उनको नोटिस दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है कार्रवाई आगे चले। अच्छा, ये शाह खावर साहब आप ये कह रहे हैं कि ये 184(3) के तहत नहीं है, तो ये भी बताइएगा कि इसमें तो फिर मुझे लगता है क्योंकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा जी। अच्छा, दोनों सूरतों में मुझे लगता है ये है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है जी वो ये प्रोवाइड करता है कि वो खुद नोटिस लिया जा सकता है तौहीन अदालत में। सही है। दैट मीन्स कि फिर इनके पास अगर जिस तरह आप कह रहे हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो फिर राइट ऑफ अपील भी नहीं होगा। नहीं, इसका राइट ऑफ अपील है। उसकी वजह यह है कि अगर इसको 3 रुकनी बेंच सुनेगा तो कोई भी जिसमें जो मुतासरा फरीक होगा अगर उसके खिलाफ फैसला आता है तो वो इसमें भी इंट्रा कोर्ट अपील कर सकते हैं, जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में जिक्र मैंने किया है। तो ये भी एक अपीलेबल ऑर्डर है, लेकिन उसमें अगर ये 3 रुकनी बेंच करेगा तो फिर उससे बड़ा बेंच जो है अदर देन द जजेस हु हैव डिसाइडेड वो इसको इंट्रा कोर्ट अपील सुनेगा। हाँ, वो जिस तरह ब्यूरोक्रेट के खिलाफ लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया और उसके साथ ही उनको 1 महीने का वक्त दिया कि आप अपील कर सकते हैं, और वो अपील चल रही है इस वक्त। ये ठीक आप फरमा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल और आज कुछ और लोगों ने भी की, तो इसका मतलब है कि वो भी नोटिस होंगे और उनको भी तलब किया जाएगा या सिर्फ ये फैसल वावड़ा साहब तक मामला रहेगा? देखिए, मुझे तो बड़ा ये मामला आगे जो है वो उसमें गर्मा गर्मी नजर आ रही है और अनफॉर्चुनेट देखिए जजेस को स्कैंडलाइज करना या बगैर सबूत के उनको रेडिक्यूल करना अवाम के सामने, ये नापसंदीदा कदम है, इसको तो बिल्कुल भी हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन आपने देखा है कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो जुडिशियल कंटेम्प्ट के जो है वो 2 बेंचेस बने हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो टोटल 8 जजेस हैं और उनमें 3 जजेस के 2 बेंचेस जो है वो वहां बने हुए हैं, वो उसकी ज्यादा तशहीर हो रही है। तो उसमें फिर एक तासुर ये जाता है कि शायद ये जो अदलिया है वो अपने असल काम की बजाय
وہ اپنے ذاتی کرٹیسزم کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ توجہ دے رہی ہے. یہ ایک اچھا تاثر نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ عدلیہ پر جو ایک بہتان بازی یا اس طرح کا کرٹیسزم ان کو ریڈیکول کرنا وہ بھی معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنسڈ اپروچ کی ضرورت ہے. آپ ضرور عدلیہ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں, ان کے فیصلوں پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کی جو ہے وہ تسلیل نہیں کر سکتے. تو تنقید کرنے اور تسلیل کرنے میں جو ہے یہ فرق جو ہے یہ روا رکھنا چاہیے. صحیح. اچھا, آج ایک کیس جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ ڈسکس ہوا, نیب ترامیم کیس ہے, تو اب اپیل کا معاملہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا وہ زیادہ مضبوط ہے, یا اپیل کے لیے جو دلائل ہیں اور اس فیصلے کے خلاف جو دلائل دیے جا رہے ہیں یا جو گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترامیم کالعدم ہوئی تھیں وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گی, اور بظاہر لگتا ہے کہ حکومت کا موقف, وفاق کا موقف زیادہ مضبوط ہے؟ دیکھیے, ابھی تو ہم کو اس میں بارے میں کوئی بھی حتمی رائے نہیں قائم کر سکتے, کیونکہ آج جو ہے یہ اس بحث کا آغاز ہوا ہے. اس میں اپیلانٹ کے وکیل جو ہیں انہوں نے اپنی معروضات پیش کی ہیں. لیکن اس میں ہمیں ایک چیز ضرور دیکھنی ہوگی کہ اس سے پہلے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 جو ہے وہ آیا تھا, اور ابھی وہ نوٹیفائی ہی نہیں ہوا تھا, تو اس کو چیلنج کر دیا گیا اور اس پہ عمل درآمد روک دیا گیا تھا. پھر اس کو جو ہے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان جب فائز عیسیٰ صاحب آئے تو انہوں نے اس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا, تو انہوں نے ان ترامیم کو جو ہے وہ آئین کے مطابق قرار دیا. تو اب یہ والا جو میٹر ہے نیب ترامیم کی, اس کا یہ بھی ان کے پیش نظر تھا. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا, کیونکہ انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ججمنٹ تھی اس میں شارٹ آرڈر آیا تھا, اب اس کی ڈیٹیل ریزنز یا ججمنٹ نہیں آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر یہی عندیہ دیا کہ جب تک اس کی ڈیٹیل ریزن نہیں آتی تو ہم اس کو بھی ایڈمٹ کرتے ہیں اپیلوں کو, کیونکہ یہ انٹرا کورٹ اپیل اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ان کا اختیار جو ہے وہ حاصل ہوا تھا. تو انہوں نے پھر یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی حکم امتناعی جاری نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے جتنے بھی پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز تھے ان کو ان مقدمات میں جو کہ ان کو واپس ہوئے تھے اس پہ جو حتمی فیصلہ ہے اس سے روک دیا تھا. تو اب چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں وہ پارلیمنٹ کی جو قانون سازی کا اختیار ہے اس کے بارے میں وہ قانونی اصول وضع کر چکے ہیں اور ان کی اتھارٹی کو مان چکے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اس میں امکانات یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ جو پچھلی ججمنٹ ہے جس میں ترامیم کو منسوخ کیا گیا تھا, شاید اس ججمنٹ کو منسوخ کر دیا جائے. صحیح. اچھا شیخ خاور صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگر یہ ججمنٹ منسوخ ہو جاتی ہے تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس چل رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف, کیا اس پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ جو ترامیم کی گئی تھی جن کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا تھا اس میں انہوں نے جو لمٹ تھی جو کہ کاگنیزنس لینی ہوتی ہے نیب نے, وہ 50 کروڑ سے اوپر کی رکھ دی تھی. لیکن یہ جو 190 ملین ہے یہ شاید اس سے بہت زیادہ, اس کی پیکونری لمٹ زیادہ ہے, وہ تو اربوں میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ترامیم بحال بھی ہوتی ہے تو ان کے کیس پہ ایز سچ کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ اپنے میرٹس کے مطابق چلے گا. صحیح ہے. یہ شیخ خاور صاحب یہ بھی بتائیے گا, جو اس وقت آپ نے بھی جس بات کی نشاندہی کی ہے جو چل رہا ہے, بالخصوص جو آپ کی لیگل فریٹرنٹی ہے, اس میں حکومت کا عدالتوں کے ساتھ کارسپونڈنس کرنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل کے علاوہ کوئی اور بھی ان کے پاس آئینی قانونی مین ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ویسے چونکہ ہمارا جو آئین ہے وہ تو ٹرائیکوٹومی آف پاور کے کانسیپٹ کے اوپر چلتا ہے. مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ, یہ تینوں پلرز ہیں اسٹیٹ کے, اور یہ ایک دوسرے کے اندر عدم مداخلت کی بنیاد پر جو چل رہے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں وہ ججز کی تعیناتی کے اوپر یا کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈرز منسٹری آف لاء کا ہو تو وہ سیکٹری لاء جو ہے وہ رجسٹرار کو کورسپونڈنسز کر رہے ہوتے ہیں روٹین کی. لیکن ایک ذریعہ آپ نے درست فرمایا کہ جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے وہ یا اٹارنی جنرل آفس, وہ چونکہ وفاقی حکومت کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کی بڑی فریکوینٹ ایکسیس ہوتی ہے چیف جسٹس اور ججز کے چیمبرز تک بھی اپنے فرائض منصبی کے اس میں, تو وہ ایک کمیونیکیشن کا ایک
मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा तरीका है। फिर सेक्रेटरी लॉ जो है वो भी जैसे मैंने बताया कि वो रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से या जो सूबाई वो जो है सेक्रेटरीज हैं वो जो सूबों की हाई कोर्ट्स हैं उनके साथ वो इंतजामी तौर पे इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे मौसर जो एक बैलेंस कायम करने का एक तरीकाकार है, या तो वो प्रोविंसेस में एडवोकेट जनरल ऑफिस होता है और फेडरल में अटॉर्नी जनरल ऑफिस। अच्छा शाह खवार साहब, एक इन दिनों बात चल रही है जुडिशल रिफॉर्म की, और उसमें चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत का तयन भी शामिल है, जजों की उम्र में इजाफे की एक तजवीज़ भी सामने आ रही है, कुछ और चीज़ें भी हैं। एतराज़ ये हो रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी करने का हुकूमत इरादा रखती है, और दूसरा एतराज़ ये है कि अगर ये फेयर होती और ये वाकई जुडिशल रिफॉर्म करने चाहती थी तो पिछले साल जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और इस तरह की कानून साजी हुई थी तो उस वक्त ये कर सकते थे, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस का मुद्दत मुलाजमत का तयन इसलिए नहीं किया गया कि उसका फ़ायदा किसी और को हो सकता था। तो आप समझते हैं कि इस वक्त वाकई जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, और अगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तयन हो जाता है 3 साल तो ये फ़ायदे में होगा आवाम के और जो लोग इंसाफ के तलबगार हैं, या इसका फ़ायदा हुकूमत उठाएगी? देखिए जहाँ तक उसका ताल्लुक है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो जब नाफिज किया गया तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था। उस वक्त जो हुकूमत थी उनके पास जो है वो 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं थी, तो इसलिए वो जुडिशल रिफॉर्म्स या जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट वो तो आईनी तरमीम के तहत ही हो सकते हैं, तो इसलिए वो तो उस वक्त नहीं कर सके। लेकिन अभी जो एक मूव चली थी उसमें फिर आपने देखा कि जो 2/3 मेजॉरिटी का होना बड़ा जरूरी है किसी भी आईनी तरमीम के लिए, और ये जो अदलिया की जो आप बात कर रहे हैं इसके लिए आईनी तरमीम होना जरूरी है। तो उसमें जो एक प्रोसेस इनिशिएट करने जा रहे थे उसमें शायद ये जो आपने निशानदेही की ये सारी तजावीज़ या कुछ तजावीज़ मौजूद थी, लेकिन वो वहाँ पे प्रोसेस रुक गया कि जब पेशावर हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी जिसमें ख़वातीन और अक़लियतों के जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके नोटिफिकेशन उन्होंने कहा कि इसको आप इनसे हलफ लें, और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया। और न सिर्फ उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन किए थे सब तमाम सूबों में वो तमाम जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं। तो अब चूंकि गवर्नमेंट के पास इन हालात में 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है तो वो उनकी जो भी उनके प्लान्स थे या उनके जो इरादे थे आइन में तरामीम करने के बारे में, खास तौर पे अदलिया के मुतालिक, वो तो अब जुड़ गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उस मुतफ़िका फैसले से जो अभी होना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह खवार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, किसानों का जो मामला है, आज तो वैसे जमात इस्लामी ने भी किसान मार्च का इनकाद किया है और किसान अपनी अपनी जगह सभी एहतजाज भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान से अच्छी खबर आई, वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी खुद गए, किसानों से मिले, उनके साथ मामलात तय किए। सिंध में भी इतना शोर नहीं है, लेकिन पंजाब का किसान वाक़तन मुश्किल में भी है और वो अपनी आहोबुका भी कर रहा है। कमेटी बनी हुई है पास्को से मुतालिक, वो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी, तहकीकात होंगी, पता चलेगा। लेकिन रियल टाइम क्यों पंजाब हुकूमत इस मामले को मैनेज नहीं कर पा रही? अब्बास साहब, बिल्कुल बाज़ चीज़ें नाकाबिल फ़हम हैं कि एक तो पाकिस्तान इस वक्त अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट को देखें तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज़ का है? मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, ज़राअत का है। ज़राअत का है, टेक्सटाइल पे हम मुनहसिर हैं, टेक्सटाइल है, और अनफॉर्चुनेटली अब कॉटन भी इम्पोर्ट, राइस है, आपके बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम जितने आइटम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे ज़राअत का है। लेकिन हमेशा किसान
اور زراعت پیشہ لوگ جو ہیں وہ دباؤ کا شکار رہتے ہیں، بے پرواہی، بے نیازی، دباؤ۔ ایک مخصوص شہری طبقہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ہاں اقدامات ہوتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شہریوں کو مطمئن کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسانوں کو، زراعت کو نقصان پہنچا کے کریں۔ وہ یہ ہے کہ آپ ایسی پالیسیز بنائیں کہ ہماری یہ زراعت جو ہے یہ ایکسپورٹ میں اضافے کا سبب بنے، اور زراعت کو جدید طریقوں سے لائیں، آپ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں، صرف آپ گندم، چاول، گنے تک محدود نہ رہیں، بلکہ آپ اور چیزیں ویلیو ایڈیشن کریں، اور نتیجے میں جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو شہری طبقے کی قوت خرید بڑھے گی، اور اس کے لیے مہنگی گندم یا مہنگا چاول یا مہنگی چینی خریدنا مشکل نہیں رہے گا۔ یہ ہم کرتے نہیں ہیں، یہ کیونکہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ ہمارے بیوروکریٹ نے اور ہمارے حکمرانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی کام نہ تو محنت طلب کرنا ہے اور نہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے سندھ کا کہا، سندھ میں کیا ہے، سندھ کے کسان کو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی گندم خریدی گئی اور ریٹ پہ خریدی گئی، اور 4000 پہ خریدی گئی۔ ہم نے ریٹ کم کیا۔ اب حالت یہ ہے، رات مجھے ایک بڑے زمیندار جن کو آپ بھی جانتے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں نے 2700 روپے من گندم بیچی ہے۔ 4 سال پہلے بھی یہ ریٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب لاگت تو یہ 2700 نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ 500، 400، 200 روپے من ان کو آمدنی ہوتی، وہ خسارے میں ہیں۔ اگلے سال کیا کریں گے؟ وہ گندم کاشت نہیں کریں گے، کوئی اور فصل کاشت کریں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، اور امپورٹ کریں گے تو پھر کمیٹی بنے گی، اور پھر اس میں گھپلے بھی ہوتے ہیں، اور پھر باقی سارے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت ہمارے زر مبادلہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ابھی تک جو کمیٹی وزیر اعظم صاحب نے بنائی تھی اس کی کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی۔ اس وقت آج 2 دن میں رپورٹ آ رہی ہے، 4 دن میں آ رہی ہے، 6 دن میں آ رہی ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ میرا جو سوال ہے، دیکھیے میرا بنیادی سوال کیا ہے، جی دیکھیے ہم نے سندھ کا بھی ذکر کیا، ہم نے بلوچستان کا بھی کیا۔ پنجاب از دی ریئل بیک بون۔ کل بلاول صاحب نے کہا نا کہ زراعت پاکستان کی بیک بون ہے، تو زراعت کی بھی جو ایکچوئل بیک بون ہے وہ پنجاب ہے، کیونکہ یہاں بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں، سندھ میں بھی ہوتی ہے، باقی صوبوں میں بھی ہے۔ پنجاب جو تھا پورے ہندوستانی متحدہ پنجاب، پورے پنجاب کی فوڈ باسکٹ سمجھی، اور آج بھی ہے پورے ہندوستان کو، یعنی مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان اور ہندوستان، بھارت، یہ ملا کے جو ہندوستان بنتا تھا، اس کو یہی پنجاب فیڈ کرتا تھا۔ اور اب بھی مشرقی پنجاب جو ہے وہ پورے ہندوستان کو فیڈ کر رہا ہے، لیکن یہاں کا پنجاب جو ہے کبھی جناب وہ اس کا آلو جو ہے سڑکوں پر پڑا ہوا ہے، کبھی اس کا ٹماٹر پڑا ہوا ہے، کبھی اس کی گندم نہیں بک رہی، کبھی جناب آم کی فصل خراب ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے۔ ہم نے جو زرعی رقبے تھے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تبدیل کر دیے ہیں۔ تو زراعت ایک ایسا نگلیکٹڈ آپ نے وہ بنا دیا ہے۔ المیہ اس کے اوپر کیا ارشاد صاحب، 2 سال کے بعد سیلاب آ جائے گا، وہ اگلے 2 سال کی کسر پوری کر دے گا، جب تک وہ زمینیں دوبارہ قابل کاشت ہوتی ہیں۔ رات ایک زمیندار کے پاس ہی میں بیٹھا تھا، وہ فوٹا باز کے علاقے میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے سال 2022 میں تو یہ جنوبی پنجاب والی سائڈ اور سندھ پہ گیا نا، ستلج نے جو تباہی پھیری، 2023 میں ستلج نے جو تباہی پھیری، تو وہ ابھی تک ان کی زمین وہ ریت، دریائی ریت ہے، اس میں وہ قابل کاشت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرتے کرتے 4 سال لگیں گے، پھر سیلاب آ جائے گا۔ بتانے کا مقصد ارشاد صاحب یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ میں حیران ہوں کہ کر کیا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ، لاہور کیا کر رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کسان کارڈ کی بھی انہوں نے بات کی ہے، اور بھی بہت سے سلسلے ہیں، نہ فوڈ منسٹر کی کوئی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، نہ ان کے ترجمان کی طرف سے کوئی باضابطہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اور لوگ بیچارے وہ رول رہے ہیں اور یہ ڈسکریج کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا مسائل ہیں جو جن کو آپ نے حل کرنا ہے یا ایڈریس کرنا ہے۔ پانی کا مسئلہ ہے، obviously ہے، کھادوں کا مسئلہ ہے، بیجوں کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اور ان سب مسئلوں کو حل کرنے والوں کے ہاتھوں کسان بلیک میل ہوتا ہے۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔